نحمدہ و نصلی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر اتوار کی طرح ہم اس اتوار کو بھی پیران پیر غوث احمد صغیر کے مجالس کا بیان جو جاری رکھے ہوئے ہیں، آج ہم وہ بیان کریں گے۔ مجلس نمبر 48 مجلس نمبر 48 کا جو ہم بیان جاری رکھے ہوئے تھے، انشاءاللہ آج ہم تیسری قسط بیان کیے تھے، اب چوتھی قسم انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی مجلس نمبر 48، اور آج ہے اتوار 18 جنوری 2026 مطابق 28 رجب المرجب۔ مجلس نمبر 48 کا آخری حصہ ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ صاحبزادہ زاہد بن اور مال و جاہ دنیا سے رخ پھیر لے کہ دنیا ہی میں راحت مل جائے گی، اور اگر دنیا کا کوئی حصہ تیرے لیے مقدر ہوگا تو تجھ تک ضرور پہنچ کر رہے گا۔ تیرے پاس تیرے مخصوم آئیں گے درآن حال کے، تو معزز و مکرم ہوگا کہ مخصومی قبولیت کی تجھ سے درخواست کریں گے۔ اپنے نفس اور خواہش نفس کے ساتھ مت کھا کہ یہ حجاب ہے، جو تیرے قلب کو تیرے پروردگار تک پہنچنے سے روک دے گا۔ مومن اپنے نفس کی خاطر اور اپنے نفس سے نہیں کھایا کرتا، اور نہ اس کی خاطر پہنتا ہے، اور نہ مزے اڑاتا ہے، بلکہ قوت حاصل کرتا ہے تاکہ حق تعالیٰ کی طاعت پائے۔ اسی قدر کھاتا ہے جو اس کے ظاہری قدموں کو خدا کے سامنے جمع دے۔ وہ شرع کے موافق کھاتا ہے، نہ کہ خواہش نفس کے موافق۔ اور ولی حق تعالیٰ کے حکم سے کھاتا ہے، اور ابدال جو قطب کا وزیر ہوتا ہے فعل خداوندی سے کھاتا ہے۔ اور قطب کا کھانا اور جملہ تصرفات تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور تصرفات کی مثل ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ وہ آپ کا غلام، آپ کے نائب اور آپ کے امتی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے خلیفہ ہے۔ وہ خلیفہ ہے پیغمبر کا، اور خلیفہ ہے اللہ جل شانہ کا۔ یہ تو خلیفہ باطنی اور امام المسلمین جو ریا کا بادشاہ ہے، وہ خلیفہ ہے ظاہری، اور وہی ہے جس کی مطابق فرما برداری کا ترک کسی مسلمان کو بھی حلال نہیں اور بعض کا ترک کسی مسلمان کو بھی حلال نہیں۔ اور بعض کا یہ بھی قول ہے کہ امام المسلمین جب صاحب عدل ہو تو وہی قطب زمانہ ہے، کہ ظاہری و باطنی دونوں خلافتیں اس کو نصیب ہیں۔ دیکھو، ظاہری اور باطنی، خالی ظاہری سے کیا ہے، وہ ایک برائے نام ہے، اصل ہے باطنی، دونوں خلافتیں اس کو نصیب ہیں۔ یوں نہ سمجھو کہ قطبیت و ولایت کوئی سہل امر ہے، یعنی یوں نہ سمجھو کہ قطبیت اور ولایت، جیسے کہ قطب بھی ایک بڑا مقام ہے، اور ولایت جس طرح اللہ تعالیٰ ولیوں کو اپنا ایک مقام دیا، ولی کا کیا ہے مقام، اس میں الگ الگ درجات ہے ولی کے، تو ولایت کے بھی الگ الگ درجات ہے۔ کون سے ولی کو کیا درجہ ملا ہوا ہے، یہ اللہ کو اور ولی کو معلوم رہتا۔ تو ولایت کوئی سہل امر نہیں ہے، یعنی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہم ولی بن گئے اور خلافت مل گئی، ہم ولی بن گئے اور ولایت مل گئی تو ہمارا کوئی یقین نہیں ہوتا۔ اگر غلط فہمی میں شیطان ڈال دیا کہ میں تو پہنچ گیا اوپر اعلیٰ مقام، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ تو کیا فرمانے، کوئی سہل امر نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تم پر وہ فرشتے تعینات ہیں جو تمہارے ظاہری افعال کی نگہداشت کرتے ہیں، یعنی وہ فرشتے تعینات ہیں
یعنی 24 گھنٹے تمہارے ساتھ 5 فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے باطنی افعال کی نگہداشت فرماتا ہے، یعنی اندر کے جو حالات ہے، جیسا کہ بندہ اندر کیا کیا سوچ رہا، کیا کیا کرنا چاہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا، اس کی نگہداشت کر رہا، غلط ہونے نہیں دے رہا، نگہداشت فرشتوں کے ذریعے کرا رہا، یعنی باطنی افعال، یعنی اندر کے جو کام ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ موقع میرا کچھ غلط پینے کھانے کا، تو اللہ وہاں بھی روک دیتا بندے کو۔ تم میں ہر شخص قیامت کے دن لایا جائے گا کہ جو فرشتے جو اس پر تعینات، اس دنیا میں تعینات اور اس کی نیکیاں اور بدیاں لکھتے رہتے تھے، اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی اس بندے کے ساتھ جو نیکیاں بھی لکھتے تھے، بدیاں بھی لکھتے تھے۔ یہاں بندہ تو سمجھتا میں اکیلا ہوں، تنہائی میں ہوں، اور تنہائی میں بھی فرشتے ہیں، جس طرح آج کے دور میں CCTV کہاں کہاں لگے ہوئے، ہر جگہ۔ اگر ایک آفس میں چلے گئے تو 10 15 20 تو CCTV باریک باریک چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے، تو اس کو مانیٹر کر کوئی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو ایک عام آدمی یہ چیز بنا سکتا، دیکھ سکتا بندے کیا کر رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا۔ تو وہاں بھی فرشتے گواہی دیں گے، وہ بندہ جو کام کرا تھا، نیکیاں کرا تھا، بدیاں، اور ان کے ساتھ 99 رجسٹر ہوں گے، 99 رجسٹر ہوں گے، کہ ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا، یعنی ہر ایک بندے کے ساتھ ہوگا وہ بھی نیکیاں اور بدیاں جو لکھے جائیں گے، جیسے کہ ہمارے پیدا ہونے سے لے کے بوڑھے ہونے تک، بوڑھے ہونے کے بعد وصال ہونے تک کیا کیا افعال کرے تھے، وہ پورے نیکیاں بھی اور بدیاں بھی۔ تو اس لیے اللہ والے کیا کرتے، ہمیشہ تاکید کرتے، اپنی زبان کو بند رکھو، خاموش رہو، کم بولو، کم کھاؤ، کم سو، جو بولتے ہدایت دیتے اولیاء۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ ہم لوگوں میں بیٹھنے سے، زیادہ محفلوں میں بیٹھنے سے، زیادہ باتیں کرنے سے الفاظ کچھ بھی نکل جا سکتے گناہوں کے، جو پورے کے پورے محفوظ ہو جا رہے ہیں، وہاں سنائے جائیں گے، وہ آواز، وہ ریکارڈ، جیسا یہاں ریکارڈ کر رہے ہیں فونوں پہ، تو اس طرح وہاں پہ وہ بندے کو سنائی جائیں گے جو بولا تھا۔ اسی لیے غیبت نہیں کرنا بولتے، نیکی اور بدیاں جو کچھ بھی اس سے صادر ہو چکا ہے سب درج ہوگا، یعنی رجسٹروں میں، یعنی وہ رجسٹر اتنا رہے گا، بیٹھ، جہاں تک نظر جا سکتی ہے، یعنی وہ رجسٹر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک نظر جا سکتی، ان میں اس کی نیکی اور بدیاں جو کچھ بھی اس سے صادر ہو چکا ہے وہ رجسٹر میں لکھ دیں گے، سب درج ہوگا۔ بس اس کو ان سب کے پڑھنے کی تکلیف دی جائے گی، یعنی اس کو پڑھایا جائے گا۔ اگر یہاں دنیا میں نہیں بھی پڑھا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کا وہاں علم دے دیں گا، پڑھے گا، اگرچہ دنیا میں پڑھنا لکھنا نہ جانتا تھا، کیونکہ دنیا حکمت کا گھر ہے کہ بغیر لکھے پڑھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، یعنی دنیا ایک ایسی جگہ ہے یہاں پہ تربیت لینا پڑتا، انسان کو دنیا میں ہر چیز کی تربیت لینا پڑتا، جیسا فن سیکھ رہے ہیں، ہنر سیکھ رہے ہیں، پڑھنا تو یہاں سیکھنا پڑتا، اور اللہ کے پاس تو خود بخود اللہ تعالیٰ سکھا دیتا۔ اور آخرت قدرت کا گھر ہے کہ بلا لکھا پڑھا بھی بقدرت خدا سب کچھ لکھ پڑھ سکے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گا کہ لکھ پڑھ سکیں گا۔ دنیا اسباب اور اوزاروں کی محتاج ہے، اسباب پر اوزار کی محتاج ہے، اس میں درج ہے، اس کی تصدیق کے لیے اس کے اعضاء بولیں گے، یعنی جسم کا ہر اعضاء بولیں گا، اچھائیاں اور برائیاں، اس کی تصدیق کے لیے اس کے اعضاء بولیں گے، جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کیا تھا، جیسا کہ انگلی ہے، انگلی ہم کیا کام کرے تھے انگلیوں سے، اور یہ بال ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ دونوں ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کیا گناہ کی طرف چل کے گئے تھے، کیا مے خانے کی طرف یہ پاؤں سے چل کے گئے تھے، کیا پینے کھانے، یہ پاؤں گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھوں سے کیا غلط کرے تھے، کیا پیالہ اٹھا کے پیے تھے یا کیا، تو یہ گواہی دیں گے۔ جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کیا تھا سب کے متعلق ہر عضو علیحدہ بولے گا، ہر عضو علیحدہ علیحدہ بولے گا۔ یہ جسم کو نیک کاموں میں لگائے سمجھو تو گواہی دیں،
یہ جسم کو لیا کہ غلط کام میں لگائے تو بھی گواہی دیں گا یہ بدن. تو بدن بولیں گا یا اللہ یہ میرے پہ ظلم کرا، میرا جو جائز کام تھا جائز چھوڑ کے ناجائز کرا ہے جسم سے غلط. تم ایک عظیم الشان امر کے لیے پیدا ہوئے ہو، یعنی بندے کو اللہ بول رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک عظیم امر کے لیے پیدا ہوئے ہو، یعنی تم اشرف المخلوقات ہو، یعنی تمام مخلوق میں تمہارا مقام بڑا ہے، تو اپنے مقام کو سمجھو. اور تم کو کچھ خبر نہیں کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا. یعنی بعض بندے کیا ہے، نئے پڑھ لکھ کے، نئے صحبت اختیار کر کے، پیری مریدی میں نہیں آ کے، کھانے پینے میں جو زندگی گزار دے بس اسی کو زندگی سمجھ رہے ہیں. تو کیا فرما رہے ہیں پیرانے پیر، تم کو اللہ تعالیٰ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تم کو ایک اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، تاکہ تم اس کو جان سکو، پہچان سکو، پھر تم کسی کو بتا سکو. تم کو یہ کام کرنا ہے، تمہارا جینے کا، زندہ رہنے کا، پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے اصل. ہم اصل مقصد کو بھول کے کیا کرتے، نہیں ہم کو انجینئرنگ کرنا ہے، نہیں ہم کو ڈاکٹری کرنا ہے، نہیں ہم کو فلاں کرنا ہے، امریکہ جانا ہے، لندن جانا ہے، فرانس جانا ہے، یہ مقصد لے کے کام کرتے. یہ سیکنڈ آپشن ہے. پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے، عبادت، اللہ کا ذکر، اس کو جاننا، اس کو پہچاننا. تو کیسا جانیں گے بھائی، گھر میں بیٹھے بیٹھے تو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں. گھر میں بیٹھ کے کتاباں پڑھیں گے تو بھی تم پہچان نہیں سکیں گے. تو جو جانے ہوئے ان کا نہیں جائیں گے تو جان سکیں گے نا. تم کو اگر حیدرآباد شہر میں بھی یہاں رہتے ہیں، تم پرانے شہر میں، تم کو نئے شہر میں جانا ہے سکندرآباد، تو سکندرآباد کا راستہ معلوم رہا تو جائیں گے نا. تم یہاں سے نکلیں گے، چار مینار سے نکلیں گے، ٹینک بانڈ جائیں گے، ٹینک بانڈ سے سکندرآباد میں پہنچیں گے، تو پتہ معلوم رہیں گے تو جائیں گے نا پتے کا. تو اللہ کا جو پتہ ہے کیا ایسی مل جائے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا جو پتہ ہے اولیاء کے پاس، پیران عظام کے پاس اللہ کا پتہ ہے. تو جہاں پہ اللہ کا پتہ ہے وہاں جانا پڑے گا پتہ اٹھانے. تم کو اللہ کا پتہ اٹھانے کوئی اور مقام پہ گئے تو جیسا اسکول جا رہے ہیں، تم کو تعلیم ملیں گی اسکول میں، جو بھی کورس کرنا چاہ رہے ہیں اس کو تعلیم. تو اللہ والوں کے نیچے اللہ ملیں گا. تو اصل مقصد یہ رکھنا چاہیے ہم کو کہ اللہ اور رسول اللہ کی جان ہو، پہچان ہو، اور نیک کام کرنا ہے اپنے جسم سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے وجود سے. ہر دن اچھا کام کرنا ہے. اولیاء اکرام ایک دن بھی ضائع نہیں کرے، کوئی دن ضائع نہیں کرے، ہر دن اچھے سے اچھا کام کرے، لوگوں کی بھلائی کرے، لوگوں کو فیض پہنچائے. تو اولیاء کرام صبح سے لے کے شام تک جو کام کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے خود کہ میں آج کیا کرا، آج دن بھر میں کیا کام کرا. اگر ان سوچتے تھے کہ آج تو میں نمازاں پڑھا خالی، خیرات نہیں کرا، کسی بھوکے کو نہیں کھلایا، کوئی نیک عمل نہیں کرا آج کا دن، تو بہت پچھتاتے تھے رات میں، یا اللہ ہم سے آج بہت بڑی خطا ہو گئی، آج کا دن ہم ضائع کر دیے، یا اللہ ہم کو معاف فرما. تو اولیاء کرام کا طریقہ کار رہا کہ ہر دن اپنے اعمال کی حفاظت کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، لوگوں کو بھلائی اور فیض پہنچاتے تھے. تو ہم یہاں آگے بیان کریں گے جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کیا تھا سب کے متعلق ہر عضو علیحدہ بولے گا. جیسا کہ انگلی ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سر ہے، آنکھ ہے، ناک ہے. تم ایک عظیم الشان امر کے لیے پیدا ہوئے ہو، اور تم کو کچھ خبر نہیں کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے، یعنی تم کو بے فائدہ، یعنی بلا وجہ کے خالی ایسی پیدا کیا کیا؟ نہیں، بلا وجہ کے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ وجہ ہے، جاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے. بہت خود سوچو، اگر اکیلے میں تنہائی میں سوچو تو تم کو خود اپنے آپ پہ حیرت ہوتی کہ میں کہاں گیا، یہ کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، یہ سورج کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، یہ لوگ کیا ہے. تم اپنے آپ سے سوال بھی کرنے لگ جاتے بعض وقت. تو اس کے لیے کیا ہے، دماغ منتشر ہو جاتا، پھر بھی تم کو سوال کا جواب نہیں ملتا. تو سوال کا جواب پانے کے لیے اللہ والوں کا نہیں جانا ہے، پیر کا نہیں جانا ہے. آہستہ آہستہ تمہارے ہونے کا، تمہارے وجود میں آنے کا، اللہ رسول اللہ کے ہونے کا پتہ چلتا. جیسا کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، غیر قوم کے، یہودی ہے، نصارہ ہے،
بہت سے لوگ ہیں، جیسا کہ ایک مثال ہے، 100 آدمی ہے سمجھو ہمارے اپنے لوگوں میں، مسلمان میں، 100 میں سے، مسلمان کی بات ہے، 100 میں سے 50 لوگ نماز پڑھتے، چلو اللہ ہونے کا ایک یقین ہے، باقی کے 100 لوگوں میں سے 50 لوگ اللہ کے ہونے کا ایمان رکھتے، نمازیں پڑھتے، باقی کے 50 لوگ ڈاما ڈول پہ رہتے، پڑھتے ضرور نماز، یہ کیا پڑھوں میں، کس کی نماز ہے نہیں اللہ، ایسا ہوتا نا، اکثر ہوتا نا، جیسا کہ نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے رہ کے یا عبادت کر رہے ہیں، میں کس کی کر رہا ہوں عبادت، واقع میں ہے نہیں ہے۔ بڑے بڑے فلسفر، بڑے بڑے رائٹر، اب جیسا کہ جاوید جعفری ہو، جاوید اختر فلموں کا اتنا بڑا رائٹر ہے، اس کو خود اللہ پہ یقین نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ انہیں دنیا داری میں رہا وہ شخص، اگر انہیں اللہ والوں میں رہتا تو اللہ کی پہچان اللہ والے بتاتے، یہ فلموں کے گانے لکھنا یا اسٹوری لکھنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والوں کے نہیں جانے سے اللہ ملتا، دنیا داری میں رہنے سے اللہ نہیں ملتا، دنیا داری میں رہنے سے روپیہ پیسہ دولت شہرت مل جاتی اور بے حساب ملتی، پر مرتے وقت ایمان سے خالی رہتا، تو ہمارے کو ایمان سے فیضیاب ہونا ہے اور ایمان کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ ایمان اچھے اچھے لوگوں کا ڈگمگا جاتا، اکثر لوگ ایمان سے ہٹ جاتے اللہ کے نہیں ہونے کا یا نمازوں کو چھوڑنے سے، تو اللہ کے وجود کا، اللہ کے ہونے کا ثبوت اللہ والوں کے پاس ہے، ایسا ان کا نہیں ہے۔ عالم تو اپنی تقریر کریں گے، کامل اپنی تقریر کریں گے، مفتی اپنے فتوے دیں گے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر اللہ والوں کا نہیں جانے سے اللہ کا پتہ چلتا کہ اللہ کی کائنات بنا کیسا ہے اللہ۔ بہرحال ہم یہاں پہ اس مجلس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو مجلس نمبر 49 بیان کریں گے، اور اس بیان کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پاک پروردگار، بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے، گناہوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، ہر بلا سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے ہم تمام کو محفوظ اور معمور رکھ، اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جتنے مریدین متقین یہاں پر حاضر ہیں، جو دور ہیں مالک، ان کے بھی جو حاجات ہیں، ان حاجات کو پورا کر، ان کے مقاصد کو پورا کر، ان کے خواہشوں کو پورا کر۔ جو بے روزگار ہیں، جتنے ہمارے مریدین ہیں، ان کو روزگار سے لگا دے، بہترین روزگار سے لگا دے، اور جو ان کے جائز مقاصد ہے دلوں کے، وہ بھی پورے کر میرے مالک۔ ہمارے جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں یا ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں جو بیمار ہیں، جتنے حاضرین ہیں مریدین، ان کے بھی خاندانوں میں جو بیمار ہیں، علیل ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کی بیماریوں کو دور فرما، شفا کلی عطا فرما، اور جو بچیوں کی شادیوں کے لیے ماں باپ بے چین ہیں مالک، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان بچوں کی شادیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو بچوں کے طلب میں ہے مالک، جو شادیاں ہو گئے بچے نہیں ہو رہے، ان کو بھی اولاد سے سرفراز عطا فرما، اور جو پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو روزگار سے لگا، ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، اور دیگر جتنے ان کے مقاصد ہے وہ پورے کر میرے مالک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تمام کے گناہ کو معاف فرما، اور اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، پنجتین پاک سے ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ محبت قائم دائم رکھ، اور ہمارے ایمان کو محفوظ رکھ میرے مالک، شیطان کے مکر سے، وسوسوں کے مکر سے، اور تمام پریشانیوں سے ہم کو محفوظ اور حفاظت میں رکھ میرے مالک، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور پنجتین پاک حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے ہم اس دعا کو قبول اور مقبول فرما، سیدہ فاطمہ زہرا اماں جان کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما، حسنین کریمین کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما، پیران پیر غوث احمد صغیر کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول اور مقبول فرما، جد امجد حضرت معشوق اللہ سرکار کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول اور مقبول فرما، جتنے یہاں پر حاضرین ہیں ان کے بھی دعا کو قبول اور مقبول فرما، اور ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما، اور تمام ہمارے حاجتوں کو پورا کر، اور اس محفل کو قبول اور مقبول فرما۔
بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بإخلاء لا الہ الا اللہ.